بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جامعہ انواری انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے اور کتاب الایمان کا بیان چل رہا تھا۔ جس باب سے آج آغاز ہے اس باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی الشفاعۃ اہل الکبائر۔ باب ما جاء فی شفاعت اہل الکبائر، کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لیے شفاعت کا بیان، یا پھر اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں باب ما جاء فی الشفاعت لاہل الکبائر، کبیرہ گناہوں کے کرنے والے لوگوں کی شفاعت کا بیان، لوگوں کے لیے شفاعت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 29۔ ابو حنیفہ محمد بن منصور بن ابی سلیمان البلخی و محمد بن عیسیٰ و یزید الطوسی عن القاسم بن امیہ الحذاء العدوی عن نوح بن قیس عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قلنا یا رسول اللہ لمن تشفع یوم القیامت قال لأہل الکبائر و اہل العظائم و اہل الدماء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کن لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں کے کرنے والے، بڑے جرائم کے کرنے والے اور خوریزی کرنے والے لوگوں کے حق میں۔ اب دیکھیں آپ یہاں پر بالکل صاف لفظوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس بن مالک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کن لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں کے کرنے والے، بڑے بڑے جرائم کے کرنے والے اور خوریزی کرنے والے کے حق میں۔ تو اب جو بڑے جرائم مطلب بڑے گناہ، اب اس میں بھی ابھی وضاحت اور ہم مزید کر دیں گے کہ اہل الکبائر اور اہل العظام میں فرق کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل الکبائر اور اہل العظام میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو بعض محدثین کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ ایک ہے۔ تو اب اس صورت میں اہل العظائم کو جو ہے اہل الکبائر کی تفسیر کہا جائے گا۔ دوسرا قول ہے کہ اہل الکبائر سے مراد حقوق اللہ کو پامال کرنے والے لوگ ہیں اور اہل عظائم سے مراد حقوق العباد کے مجرم ہیں۔ تیسری توجیہ یہ بیان کی گئی کہ اہل کبائر سے مراد صرف کبیرہ گناہوں کے کرنے والے ہیں، جبکہ اہل العظائم سے مراد کبیرہ صغیرہ دونوں کے کرنے والے لوگ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، کبائر سے اہل الکبائر سے مراد کبیرہ گناہوں کے کرنے والے، جبکہ اہل العظائم سے مراد خاص کبیرہ گناہوں کے کرنے والے، جن میں نافرمانی کے علاوہ بے حیائی وغیرہ بھی شامل ہے۔ اور اس طرح سے یہ بات تو اس حدیث سے بالکل واضح ہو گئی کہ جو گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے آدمی جو ہے دوزخ میں جائے گا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، ان کا یہ عقیدہ یہاں پر باطل ہو رہا ہے، کیونکہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایمان والوں کو پہنچے گی۔ تو اب کبیرہ گناہوں کے کرنے والوں کو شفاعت مل رہی ہے، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ مومن ہیں، ایمان سے خارج نہیں ہوتے، کفر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں بھی نقل کی گئی۔ جامع ترمذی میں اس کا نمبر ہے 2435 اور سنن ابن ماجہ میں 431۔ اور اہل الدماء یعنی تیسرا گروہ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، وہ خوریزی کرنے والے، قتل کرنے والے، ناحق طور پر کسی کو قتل کرنے والے لوگ۔ قرآن کریم میں جو ہے ناحق قتل کرنے والوں کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ تمہارے خون اور مال اسی طرح محترم ہیں، حرمت والے ہیں، جس طرح آج کا دن اور شہر مکہ بیت اللہ کی برکت سے محترم ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی رؤیت اللہ تعالی، رؤیت باری تعالیٰ کا بیان، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 30۔ حدثنا حماد عن ابی حنیفة عن اسماعیل بن ابی خالد و بیان بن بشر عن قیس بن ابی حازم قال سمعت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لیلة البدر لا تضامون في رؤيته فانظروا الا تغلبوا في صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال حماد يعني الغداة والعشية۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم عن قریب اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم 14ویں رات میں چاند کو دیکھتے ہو۔ 14ویں رات میں چاند کیسا واضح نظر آتا ہے، اسی طرح اللہ عز و جل کو بھی دیکھو گے اور تم اس کے دیکھنے میں تکلیف محسوس نہیں کرتے، یعنی کوئی بہت غور و فکر نہیں کرنا پڑتا۔ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، تھوڑی غور کرنا پڑتا ہے اور بہت گہرائی سے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن 14ویں رات کا چاند تو ایک دم آسانی سے نظر آتا ہے۔ تم لوگ خصوصی توجہ رکھو کہ کہیں طلوع آفتاب سے پہلی نماز اور اس کے غروب سے پہلی نماز ضائع نہ کرو، یعنی اس سے مراد حضرت حماد نے خود فرما دیا کہ فجر اور مغرب کی نماز مراد ہے۔ تو یہ نمازوں کو تم ضائع مت کرو۔ اب رؤیت باری تعالیٰ میں اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت اپنے دلائل پیش کر چکے ہیں کہ یہ نعمت ہر مسلمان کو حاصل ہوگی، اور جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا، اور اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ ایسا کیوں ہوگا، تو یہی کہا جاتا ہے کہ کیوں ہوگا، یہ سب باتیں یہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے، اور اس طرح کے اعتراضات بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، کیونکہ اہل جنت کو جنت میں جو سب سے بڑی دولت حاصل ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور معتزلہ حضرات جو ہے اعتراضات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو باری تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، اور ایسے ہی ایک اور آیت میں ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو فرمایا گیا کہ ان دلائل میں جو ہے دنیا کے اندر دیکھنے کی نفی ہے، آخرت میں دیکھنے کا انکار اس میں بالکل نہیں ہے، اور ہم جو ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں اہل ایمان کو یہ نعمت ملے گی۔ اور اس طرح سے اور بھی کئی جوابات دیے گئے ہیں، اور اس طرح سے الحمدللہ کتاب الایمان اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، اور اب آغاز ہے کتاب العلم کا۔ علم کے احکام اور مسائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی در نایاب اور ایک قیمتی تصنیف آپ کے سامنے ہے، مسند امام اعظم ابو حنیفہ، اور اس کے کتاب الایمان کا بیان مکمل ہوا ہے، اور کتاب العلم کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلا ہی باب آپ قائم کیے ہیں، باب ما جاء فی فریضۃ طلب العلم، علم کے حاصل کرنے کے فرض ہونے کا بیان۔
حدیث مبارکہ کا نمبر 31 ابو حنیفہ عن حماد عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ضرورت کے بقدر، ضرورت کے مطابق علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض عین ہے، جیسے اسلامی عقائد اور افکار، ارکان اسلام، نماز، روزہ وغیرہ۔ وراثت کا جو علم ہے اس کا حاصل کرنا ہر عاقل اور بالغ اور مرد اور عورت سب پر فرض ہے۔ معاملات کے علم کا حصول اس وقت فرض ہے جب معاملات میں عملی حصہ لینا ہو۔ زندگی کے جس شعبے کو بھی بطور معاش اپنایا جائے یا ملازمت اختیار کی تو اس شعبے کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر صرف عبادات اور ایمانیات پر ہی بحث ہوتی ہے، لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں، تو اس میں جہاں ایمانیات ہے اسی طرح سے عبادات ہے، تو پھر اب اور 3 شعبے آپ دیکھیں تو کس طرح سے ہے۔ تو تیسرا اہم شعبہ اس کا معاملات ہے، چوتھا اہم شعبہ معاشرت ہے، یعنی سوسائٹی میں کس طرح رہا جائے، معاملات یعنی لین دین، خرید و فروخت کس کی طرح کیا جائے، 5واں شعبہ ہے اخلاقیات، کس طرح لوگوں کے ساتھ بیہیویئر یعنی ہمارے اخلاق ہو اور ہمارے کردار ہو۔ اور مکمل طور پر علم فقہ حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک آدمی نے بھی علم حاصل کر لیا تو اب سارے لوگ اس سے بری ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے علم دین حاصل کرنے کی فضیلت اور اہمیت بھی بتلائی گئی۔ اس حدیث مبارکہ میں تو اس کو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن دیگر احادیث سے اس کو ثابت کیا گیا کہ حصول علم کے بغیر انسان عمل بھی نہیں کر سکتا۔ اگر علم حاصل کرے گا تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ علم جو ہے کبھی نہ ختم ہونے والی دولت ہے، جسے کوئی چور نہ چوری کر سکتا ہے اور نہ کوئی ڈاکو لوٹ سکتا ہے۔ علم ایک نور ہے جس کی روشنی میں نہ صرف ان صاحب علم جو ہے منزل تک پہنچتا ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بہتر راستے سے رہنمائی کر سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان معلم کی حیثیت سے مبعوث ہوئے اور درس و تدریس کے شعبے کو اپنا کر اس شعبے کو آپ نے ترقی عطا فرمائی۔ حدیث مبارکہ کا نمبر 32 ابو حنیفہ عن ناصح عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو متن حدیث پر غور کرنے سے انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی فرضیت صرف مسلمان مرد کے لیے ہے یا عورت بھی اس میں آتی ہے؟ تو یہاں پر جو ہے صرف مرد کا لفظ مسلمن کا لفظ آیا ہے، لیکن دوسری حدیث میں جو ہے مسلمتن کا لفظ بھی آیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں پر ضروری ہے۔ اور اگلا باب ہے باب ما جاء فی فضل التفقہ فی الدین، یعنی دین میں تفقہ اور سمجھ حاصل کرنے کی فضیلت کا بیان، علم فقہ حاصل کرنے کا بیان، اس کی فضیلت کا بیان کہ فقہ کا علم حاصل کرنا کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 33 قال ابو حنیفہ ولدت سنۃ 80 وحججت مع ابی سنۃ 96 وانا ابن 16 سنة فلما دخلت المسجد الحرام ورأيت حلقة عظيمة فقلت لأبي حلقة من هذه؟ فقال حلقة عبد الله بن
عبداللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتقدمت فسمعت يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من تفقه في دین اللہ کفاه اللہ تعالی مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن 80 ہجری میں میری ولادت ہوئی، سن 80 ہجری میں میری ولادت ہوئی، اور سن 96 ہجری میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یعنی ہجری سال کے اعتبار سے 80 سال میں جو ہے میری ولادت ہوئی، اور 96 میں میں نے اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کیا، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوا تو کثیر لوگوں کا یعنی کئی لوگوں کو حلقے کی شکل میں دیکھا، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ حلقہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ مجلس مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی ہے۔ میں ان کے قریب گیا تو میں نے ان سے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس شخص نے دین کی پوری سمجھ بوجھ حاصل کی تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ جا سکتا تھا۔ تو اس روایت سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تابعی ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں جا کر ان سے حدیث پاک بھی سنی۔ تو اس سے فقہ کے علم حاصل کرنے کی فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ جو لوگ دنیا تلاش کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں، ان کو اس سے درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو علم کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 34۔ ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ رضی اللہ عنہ لیکن شعارک العلم والقرآن۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تم حصول علم اور قرآن کو اپنا شعار بناؤ، علم کے حاصل کرنے کو اور قرآن کریم کو اپنا شعار بناؤ۔ شعار سے مراد یہاں پر طریقہ، اسلوب، انداز۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اس سے پتہ چلتا ہے، اور واقعی آپ نے ویسے ہی علم کو اپنا شعار بنایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد پھر آپ نے جو ہے خدمات انجام دی ہے تفہیم قرآن کی اور تبلیغ اسلام کی، یعنی قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو آپ نے خدمت کی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے اور روشن ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی فضل اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی عظمت اور ان کی فضیلت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 35۔ ابو حنیفہ عن علی بن الاقمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال انتم من الذين امرت ان اصبر نفسي معهم وما جلس عدلكم من الناس فيذكرون الله تعالى الا حفتهم الملائكة باجنحتها وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده۔ حضرت علی بن اقمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو ذکر الہی میں مصروف تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگوں کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنے آپ کو تم سے جوڑے رکھوں، یعنی ایسی مجلس میں میں بھی شریک ہو جاؤں۔ تم لوگ جب بھی ذکر الہی کرتے ہو تو فرشتے تمہیں اپنے نورانی پروں سے چھپا لیتے ہیں،
رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے والوں کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی آئی ہے، 6408 اس کا نمبر ہے۔ حدیث مبارکہ کے تحت میں کئی باتیں آئی ہیں اللہ کے ذکر کرنے کی فضیلت۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل موضوع تو علم کی فضیلت کا چل رہا ہے، اور جب کہ اس باب میں ذکر کی فضیلت کو بیان کر دیا گیا تو یہ روایت جو ہے موضوع سے مناسبت نہیں رکھتی، تو اب یہ روایت یہاں لائے ہیں تو اشکال تو پیدا ہوگا، سوال تو پیدا ہوگا، تو جواب اس کا دیا جاتا ہے کہ فضیلت سے مراد، ذکر کی فضیلت سے مراد فضیلت علم ہے، اور اس کی تائید قرآن سے ہوتی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر تمہیں کسی کے معاملے میں علم نہ ہو تو علماء سے پوچھ لیا کرو۔ تو اس آیت میں اہل الذکر سے مراد اہل علم ہیں، تو اب یہ مفہوم مراد لینے میں بھی کوئی دقت کی بات نہیں اور کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس روایت میں اجمال ہے، یعنی مختصراً کہا گیا، جبکہ دوسری روایت میں تفصیل ہے، اور اس میں فضیلت علم بھی بیان کی گئی، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو لوگوں کے دو حلقے تھے، ایک اللہ کے ذکر میں مصروف تھا اور دوسرا علم دین کے حاصل کرنے میں مشغول تھا۔ حضور علیہ السلام نے دونوں حلقوں کو اچھا کہا، اور پھر درس اور تدریس کے حلقے میں آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علم والوں کو دوسرے لوگوں سے الگ کر دے گا اور ان سے کہے گا، اے اہل علم کی جماعت، میں نے تمہیں علم کی دولت عذاب دینے کے لیے نہیں عطا فرمائی تھی، لہذا تم جاؤ اور میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی من یجعل اللہ حکمتہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں حکمت کا بیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو حکمت عطا کی جاتی ہے اور انسان کے قلب میں جو حکمت کی باتیں ڈالی جاتی ہے، اس کا یہ بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 36۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ العلماء یوم القیامۃ فیقول انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم الا وانا اریدکم الخیر اذهبوا الى الجنة فقد غفرت لکم علی ما کان منکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا کہ تمہارے ساتھ بھلائی کے ارادے سے میں نے تمہارے دل میں حکمت ڈالی تھی، اب تم جنت میں چلے جاؤ، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کی جماعت سے کہے گا کہ تمہارے ساتھ بھلائی کے ارادے سے میں نے تمہارے دل میں حکمت ڈالی تھی، لہذا اب تم جاؤ، جنت میں جاؤ، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ تو حکمت کی باتوں کا مل جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، اور یہاں پر جو علم کے اندر پختہ، عقیدے کے اندر پختہ باعمل علماء جو اپنے عمل اور علم اور کردار کی وجہ سے عام لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں، انہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے، اور پھر اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں عزت سے نواز رہا ہے، تو قیامت کے دن بھی کہے گا کہ میں نے دنیا میں علم و حکمت کی دولت سے نوازا تھا، اب آج کے دن میں تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کر سکتا، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، تم جنت میں چلے جاؤ۔ اب علم اور حکمت دونوں کے اندر فرق ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن گہری نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فرق ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہا گیا کہ علم کا تعلق زبان سے ہے اور حکمت کا تعلق دل سے ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ جس طرح قلب جو ہے سارے اعضاء کے اندر سردار ہے، اسی طرح حکمت بھی علم سے بلند اور بالا ہے، برتر ہے۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ علم میں عمل
اور بے عملی دونوں پہلوؤں کا امکان ہو سکتا ہے، جبکہ حکمت کے اندر بے عملی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ حکمت اور علم دونوں کسی کے اندر جمع کر دے تو یہ نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو دوزخ میں نہ ڈالے گا بلکہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا، لیکن ایک مشہور حدیث ہے کہ سب سے پہلے 3 گروہ دوزخ میں جائیں گے اور ان میں ایک گروہ علماء کا بھی ہوگا۔ اب ان دونوں روایات میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں جن علماء کو جہنم میں داخل کیے بغیر باعزت جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا، ان سے مراد باعمل اور صاحب کردار علماء ہے، اور دوسری مشہور روایت سے مراد بے عمل، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ برائے نام یا واس فروش یا نام و نمائش کے پجاری، ایسے علماء مراد ہیں۔ اب لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہ رہا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی تقلید الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعمداً، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے کے وعید کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 37۔ ابو حنیفہ عن القاسم عن ابی عن جدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمداً او قال ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت قاسم اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا جان سے روایت کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی یا ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی ہے، تو وہ آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی آئی ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی آئی ہے۔ ترمذی شریف میں اس کا نمبر 2659 ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر جھوٹ بات منسوب کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ جان رہا ہے کہ یہ حدیث پاک نہیں ہے اور پھر بھی لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، حدیث کو گھڑ رہا ہے، تو وہ آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے متعمدن کی قید سے اور اس کے لفظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی حدیث پاک کو بیان کر رہا ہے اور جان بوجھ کر نہیں بلکہ اس سے غلطی ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر عفو درگزر کا معاملہ کرے، یہ اس کی پوری امید ہے۔ قرآن کریم کے بعد احادیث متواترہ کو بڑا درجہ حاصل ہے، یعنی جو روایات بالکل تواتر کے ساتھ آئی ہے، اور متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو ہر دور کے اندر اتنی بڑی تعداد روایت کرے، نقل کرے، یا جس کو نقل کرنے والی، جس حدیث کو نقل کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی بڑی ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، ناممکن ہو کہ اتنی بڑی تعداد بھی جھوٹ پر متفق ہو سکتی ہو، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لا تعداد لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو۔ تو یہ متواتر حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے راویوں کی تعداد 60 سے زیادہ ہے، جبکہ دوسرے قول کے مطابق 200 سے زائد ہے، جن میں عشرہ مبشرہ اور دیگر ممتاز صحابہ کرام شامل ہیں۔ تو حدیث کو گھڑنا، اس بارے میں جو امت کے واعظین ہیں، علماء ہیں اور مدرسین ہیں، مصنفین ہیں، محققین ہیں، ان کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح غیر اللہ کے کلام کو کلام الہی قرار دینا جرم ہے، اسی طرح کسی اور کے قول کو حدیث کہہ کر کہنا یہ بھی جو ہے بڑا جرم ہے۔ اور حدیث کو روایت کرنے میں ہمارے اسلاف کی احتیاط دیکھے کہ صحابہ کرام سے لے کر تابعین اور تبع تابعین، ائمہ صحابہ ستہ وغیرہ تک سب روایت
روایت حدیث میں جو ہے انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اگر انہیں ذرا بھی ڈاؤٹ ہو جاتا، شبہ ہو جاتا، تو حدیث کے آخر میں احتیاطی الفاظ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے کہ صحابہ کی احتیاط کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی روایت کی ہوئی احادیث بالکل کم تعداد میں تھی۔ یہی احتیاط تابعین اور اتباع تابعین میں بھی پائی جاتی تھی۔ اور اسلاف میں ہمارے گزرے ہوئے لوگوں میں محدثین نے اسماء الرجال اور اصول حدیث مصطلح الحدیث میں مستقل کتابیں لکھی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے شرائط قبول کرنے کے اعتبار سے، احادیث کو قبول کرنے کے اعتبار سے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان کے اس تاریخی کارنامے کے سبب جو موضوع احادیث تھی، اب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یہ ناممکن ہو گیا۔ جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی الموضوعات الکبیر وغیرہ ہے، اس کو پڑھنے سے انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ حدیث ہے یا نہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر 38، ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار عن ابی رؤبۃ عن شداد بن عبد الرحمن عن ابی سعید۔ اس روایت میں بھی یہ ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹ بات میری طرف منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو روبہ حضرت شداد بن عبد الرحمن کے حوالے سے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر 39، حدثنا حماد عن ابی حنیفہ عن عطیہ العوفی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار قال عطیہ واشہد انی لم اکذب علی ابی سعید وان ابا سعید لم یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قسم خدا کی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی طرف کسی جھوٹ بات کو منسوب نہیں کرتا، اور نہ ہی ابو سعید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 40، حدثنا ابو حنیفہ عن سعید عن ابراہیم عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس روایت میں بھی یہی ہے کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ بات منسوب کی، یعنی میری طرف نسبت کی، جھوٹی بات کی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یعنی ایسی کوئی بات کہے یہ کہہ کر کہ حضور نے فرمایا حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کی، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر 41، حدثنا ابو حنیفہ عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار رواہ ابو حنیفہ عن یحییٰ بن سعید۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یحییٰ بن سعید کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے، اور اس طرح سے کتاب العلم بھی الحمدللہ اس کا مکمل ہوا۔ اور اب آغاز کر رہے ہیں کتاب الطہارت کا۔ تو ایمانیات ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر سارے اعمال ناقص ہے، نامکمل ہے، ادھورے ہیں اور ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح سے پھر تھوڑا بہت علم کے بارے میں، یعنی کوئی بھی علم آدمی حاصل کرنا چاہے تو اس کی فضیلت کو بتلا دیا، اس کی اہمیت کو بتلا دیا، اور پھر آ رہے ہیں عبادات کی طرف، کیونکہ دین اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں: ایمانیات، اس کے بعد عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرت، پھر اخلاقیات۔ تو محدثین اکرام کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ایمانیات کو ذکر کر دیتے ہیں، پھر عبادات کو لاتے ہیں، پھر معاملات وغیرہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب عبادات کی طرف آ رہے ہیں، تو پھر کتاب الطہارت کو کیوں لائے ہیں؟ تو اب کتاب الطہارت کو اس لیے لاتے ہیں کہ جہاں ایمان میں آدمی داخل ہوتا ہے تو اس پر اب نماز فرض ہوتی ہے۔ جیسا کہ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، ہم پڑھتے ہیں
کہ پہلا جو ہے ایمان ہے اسلام کا رکن، اور دوسرا رکن نماز ہے۔ تو نماز جو ہے دین اسلام کا رکن ہے، ایک اہم حصہ ہے۔ اب نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اسی لیے کتاب الطہارت کو لاتے ہیں۔ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے تو اسی لیے کتاب الطہارت کو لاتے ہیں۔ باب قائم کی ہے باب ما جاء فی النہی ان یبول فی الماء الدائمی، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 42۔ ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضأ منہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں یعنی رکے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے، پھر اسی سے وضو کرتا ہے، یعنی پھر اسی سے وضو کر رہا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب ٹھہرا ہوا پانی جیسے تالاب ہے، حوض ہے یا کوئی بڑا برتن ہے، اس میں تھوڑی مقدار میں وہ پانی ہو تو اس میں وہ پیشاب کرنے سے جو ہے روکا گیا، کیونکہ وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اب مائع کثیر کس کو کہتے ہیں اس بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی جس کو ایک طرف سے حرکت دی جائے تو دوسری طرف حرکت نہ کرے پانی کا کنارہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ دہ دردہ، یہ مشہور قول ہے احناف کی طرف سے کہ اگر دہ دردہ ہو تو وہ کثیر ہے، اس سے کم ہے تو وہ قلیل ہے۔ تو کثیر میں اگر کوئی نجاست ڈالے تو جب تک پانی پر اس کا اثر غالب نہ آ جائے تب تک وہ ناپاک نہ ہوگا، لیکن قلیل میں اثر ظاہر نہ بھی ہو تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ تھوڑے پانی میں، قلیل سے مراد تھوڑا پانی، کثیر سے مراد زیادہ پانی۔ کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کرنے سے صرف پانی نجس ہوگا، اور پانی میں داخل ہو کر پیشاب کرنے سے انسان کا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا اور پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب وہ پانی طہارت حاصل کرنے کے لیے یعنی وضو اور غسل کے لیے استعمال کرنے سے طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے۔ ہاں اگرچہ اگر پانی جو ہے زیادہ مقدار میں ہے یا بہتا ہوا پانی ہے تو اب وہ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس پانی کی جو کوانٹٹی ہے اور اس کا زیادہ ہونا اور اس کا بہنے والا ہونا یہ نجاست کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پانی جو پیشاب وغیرہ سے نجس ہو جائے، آخر اگر اس سے وضو وغیرہ کے لیے استعمال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ عرب والوں کے یہاں ایسے دور اور ایسے ماحول کو پیش نظر رکھ کر بیان کیا گیا جس میں کسی شہر یا قصبے میں صرف ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ شہر والے دوسری ضروریات کے علاوہ طہارت کے لیے بھی اسی کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے۔ بہرحال اس زمانے میں پانی کا ایک ایک قطرہ بھی قیمتی اور اہمیت رکھتا تھا، اس کو بھی نجس کر دینے سے بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے درس دیا گیا اور اور لوگوں کو بتایا گیا کہ پانی میں نجاست پھینک کر اسے ضائع نہ کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے ناپاک پانی کے استعمال کے مشہور دو نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس سے پاکی حاصل ہونے کے بجائے جسم الٹا ناپاک ہو جائے گا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر نجاست والا پانی یعنی پیشاب کے قطروں والا پانی اگر اس نے استعمال کیا ہے تو اس کی وجہ سے اسے قبر کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 43۔ حدثنا ابو حنیفہ عن الہیثم الصوافی عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الدائم ثم یغتسل منہ او یتوضأ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے یعنی رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے وضو یا غسل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس حدیث سے اور پہلے والی روایت دونوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی میں پیشاب کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ جب پیشاب کرنا منع ہے تو اس کے علاوہ دیگر نجاستوں کے پانی میں ڈالنے کا بھی اس سے حکم واضح ہو رہا ہے کہ اور کوئی بھی گندگی پانی میں نہ ڈالی جائے، اجتناب کیا جائے یعنی بچا جائے، کیونکہ طہارت حاصل ہونے کے بجائے انسان کے کپڑے اس سے اور ناپاک ہو جائیں گے،
اسی طرح ناپاک پانی سے غسل کرنا بھی منع ہے۔ اب اگلا باب ہے باب ما جاء فی سؤر الحرۃ، بلی کے جھوٹے پانی کا حکم اور اس سے وضو کرنے کا بیان۔ اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فقہائے ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ یہ حضرات بلی کے جھوٹے کو بلا کراہت پاک کہتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلی کے جھوٹے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 44۔ ابو حنیفہ عن شعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ذات یوم فجاءت الحرۃ فشربت من الاناء فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورش ما بقی فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ ورش ما بقی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کرنے کا ارادہ کیا، اب ایک بلی آئی اور اس نے برتن سے پانی پی لیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے وضو کیا اور بچے ہوئے پانی کو زمین پر چھڑک دیا۔ اب یہ حضرات جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا جو ہے پاک ہے اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے بلا کراہت، تو ان کی دلیل جو ہے، جو حدیث مبارک آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی وہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بچے ہوئے پانی سے جو ہے وضو فرمایا۔ دوسری دلیل وہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ بلی کا شمار ایسے جانوروں میں ہوتا ہے کہ تمہارے گھر میں آتی جاتی رہتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلی کے جھوٹے کو ناپاک کہتے ہیں، لیکن بلی کے جھوٹے کو پاک کہتے ہیں، لیکن تھوڑی کراہت ہے جس کو کراہت تنزیہی کہا جاتا ہے۔ بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن اس میں تھوڑی کراہت ہے اور تنزیہی ہے، اور آپ کی دلیل بھی وہی روایات ہے جو ان حضرات کی روایت ہے، جو دلائل ان کے ہیں وہی دلائل امام صاحب کے بھی۔ اب حدیث کا آخری حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد بچے ہوئے پانی کو زمین پہ چھڑک دیا۔ اب وضو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یعنی جو دیگر ائمہ ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بلی کا چھوٹا جو ہے پاک ہے، بلی اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ پاک ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی حدیث کو دلیل بنا کر مکروہ قرار دے رہے ہیں، یعنی وضو تو ہو جائے گا لیکن مکروہ، اور کراہت تنزیہی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی صاف پانی، فریش پانی جس میں بلی نے منہ نہ ڈالا ہو، وہ پانی اگر موجود ہے تو اس سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ ابھی میں بتلا رہا ہوں کہ اب اگر بلی کا چھوٹے پانی کے علاوہ کوئی اور پانی موجود ہے تو اس سے وضو کرنا چاہیے، اس سے وضو نہیں کرنا ہے۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پانی موجود ہے تب بھی بلی کے چھوٹے پانی سے وضو بالکل کر سکتے ہیں، بلا کراہت کر سکتے ہیں۔ اب ان کی دلیل بھی وہی حدیث ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی یہی حدیث ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا، ہم مانتے ہیں، اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس سے وضو کرنا ناجائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہے، ہم بھی ناپاک نہیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد حدیث پاک کا آخری حصہ آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا تھا وہ پانی زمین پر پھینک دیے، جو پانی بچا تھا وہ پانی زمین پر پھینک دیے۔ اگر وہ پانی پاک ہوتا تو اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر اس میں کوئی کراہت اور کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے اس کو جو ہے زمین پر نہ پھینکتے، اور اس وجہ سے بھی اس کو پاک قرار دیا گیا کہ بلی کے چھوٹے پانی سے بچنا یہ دشوار ہے، کیونکہ بلی ایسا جانور ہے جو گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، بلی ایسا جانور ہے جو گھر میں آتی جاتی رہتی ہے اور گھر میں گھستی رہتی ہے، اس سے بچنا انسان کے لیے بڑی دشواری کی بات ہے، مشکل کی بات ہے، اس لیے اس کے جھوٹے پانی کو پاک قرار دیا گیا۔ تمام روایات پر اس طرح عمل ہو سکتا ہے کہ بلی کے جھوٹے کو کراہت سے پاک قرار دیا جائے، اور یہی زیادہ احتیاطی پہلو نظر آتا ہے، اسی میں زیادہ احتیاط ہے۔ اور آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
حدیث پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور احادیث مبارکہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔